أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آہ، ہماری بحث جو ہے وہ جاری ہے۔ گزشتہ نشست میں سورہ مبارکہ قدر جو ہے وہ ہم نے شروع کی تھی، کچھ بحثیں رہ گئی ہیں، لیکن یہ جو گفتگو بھی ہے یہ ظاہر ہے کہ کوشش یہ ہے کہ ہم کچھ بنیادی باتیں جو ہیں وہ قرآن کریم سے اپنے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ کچھ توشہ جمع کر سکیں۔ تو بحث تھی کچھ تھوڑی سی فرشتوں کے بارے میں، اس کو میرا خیال تھا کہ تھوڑا سا ہم سمجھیں، اور اس کے بعد پھر یہ جو تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس کو انشاءاللہ مزید اس پہ انشاءاللہ بصیرت جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ فرشتوں کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی ہے، میں کچھ تھوڑا سا خلاصہ اس کا عرض کرتا ہوں۔ چند ایک پہلو ہیں جو فرشتوں کے حوالے سے قابل بحث ہیں۔ نمبر ایک، فرشتوں کی خلقت کیسی ہے؟ ظاہر ہے کہ اس اس کا جواب یہی ہے کہ پروردگار نے ان کو یعنی اس میٹیریل سے خلق نہیں کیا جس میٹیریل سے انسان یا جن جو ہے وہ خلق ہوئے۔ بہرحال ایک نورانی مخلوق ہے، پروردگار نے ان کو خلق فرمایا۔ تو یہ ہو گئی خلقت کے حوالے سے بحث۔ پھر یہ فرشتے جو ہیں ان کے درجات کتنے ہیں اور کس سطح کے فرشتے ہیں؟ درجات کے حوالے سے عرض کیا کہ فرشتے جو ہیں وہ مختلف سطح کے فرشتے ہیں۔ سورہ صافات کی آیت 164 ہے، وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ، یعنی گویا ہر فرشتہ جو ہے اس کا ایک خاص مقام ہے۔ اس اعتبار سے کچھ فرشتے ہیں جو کہ ہمارے روایات میں بھی قرآن کریم میں بھی ذکر آیا ہے، جس میں 4 فرشتے تو بہت ہی مقرب ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے عرش کو کنٹرول کرنے والے فرشتوں کا ذکر ہے۔ تو مجموعی طور پہ جو فرشتے زیادہ خدا کے قریب ہیں ان کا مقام جو ہے وہ زیادہ بلند ہے۔ فرشتوں کی خلقت کے حوالے سے قرآن کریم میں سورہ فاطر میں جو بیان کیا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، یہ سورہ فاطر کی پہلی آیت ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اس میں جو ذکر ہے کہ اللہ نے ان ملائکہ کو رسلاً، پیغمبر یعنی اپنا پیام رسان جو ہے وہ بنایا، اور ان کے پروں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے پر 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، اور اللہ جیسے چاہے ان میں اضافہ بھی فرماتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو فرشتے جن کا ذکر موجود ہے، مثلا قرآن کریم میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں۔ اس کے علاوہ ہاروت و ماروت کا ذکر ہے۔ مالک وہ فرشتہ ہے جو کہ جہنم کا مطلب سارا معاملات کنٹرول اس فرشتے کے پاس ہے۔ رقیب ہے، عتید ہے، یہ جو دائیں بائیں فرشتے ہیں ان میں رقیب اور عتید کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ منکر نکیر ہیں جن کا قبر میں جو ہے ان کا ذکر ہے۔ تو اس اعتبار سے فرشتوں کے کام بھی جو ہیں وہ مختلف ہیں، اور
زیادہ تر جو معاملات ہیں اس کائنات کے حوالے سے فرشتوں کے جو ذمے ہے وہ تقریباً کائنات کے سارے امور جو ہیں وہ ان فرشتوں کے ذمے ہیں۔ اس میں ایک بحث اور تھوڑی سی اس میں اضافہ کریں گے، اور ہاں ایک یہ بھی سوال ہے کہ فرشتے جو ہیں کیا گناہ کرتے ہیں؟ تو عمومی طور پہ اس کی نفی کی گئی ہے خود قرآن کی آیات کی روشنی میں، کہ فرشتے جو ہیں خدا کے ایسی مخلوق ہے جو اللہ کے امر کے تابع ہیں، اور ہرگز جو ہے وہ خدا کے حکم کی معصیت اور نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ آیت سورہ تحریم کی نمبر 6 ہے، جس میں بہت واضح انداز میں فرمایا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، خدا نے جو امر دیا ہے وہ ہرگز اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یا مثال کے طور پہ جو ہے وہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 27 میں لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، خدا کے حکم اور اس کا جو فرمان ہے اس پہ سبقت نہیں کرتے، یعنی جیسا خدا نے کہا ہے اور اسی امر کو جو ہے وہ انجام دیتے ہیں۔ پھر سورہ جو ہے وہ نحل کی آیت نمبر 50 ہے، یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون، یعنی ڈرتے ہیں اس بات سے کہ وہ پروردگار کی مخالفت کریں اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں امر دیا گیا ہے۔ تو ایک سوال یہ ہے کہ یہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ اور فرشتوں کی تعداد کے حوالے سے تو روایات یہ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہے، ما من شیء مما خلق اللہ اکثر من الملائکہ، فرشتوں سے زیادہ کوئی بھی مخلوق نہیں ہے جس کو اللہ نے ان سے زیادہ خلق کیا ہو۔ تو فرشتوں کی تعداد بھی جو ہے وہ اللہ ہی کے علم میں ہے، پروردگار ہی جانتا ہے۔ بلکہ یہ جو ہے وہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 31 ہے، وما يعلم جنود ربک الا ہو، وما يعلم جنود ربک الا ہو، پروردگار ہے جو جانتا ہے جنود، یہی اس مراد بھی فرشتے ہیں، فرشتوں کے جو لشکر ہیں یہ کتنے ہیں ان کو خدا ہی جانتا ہے۔ تو لہذا تعداد بھی ان کی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فرشتوں کو موت آتی ہے؟ ظاہر ہے کہ فرشتوں کے لیے بھی موت کا کانسیپٹ جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ لہذا فرشتوں کے بعض معاملات جو ہیں مشترک ہیں انسانوں کی خلقت کے حوالے سے بھی۔ ایک اور جو پہلو ہے وہ بڑا اہم ہے، وہ کیا ہے کہ فرشتوں پر ایمان جو ہے ایمان کا حصہ ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ، یہ سورہ جو ہے وہ بقرہ کی آیت 285 ہے، وہ جو کہ اللہ پر اور ملائکہ پر ایمان لاتے ہیں۔ لہذا ملائکہ پر ایمان لانا ایمان کا پارٹ ہے، یعنی جہاں اللہ پر ایمان، اس کی توحید پر، رسالت پر، قیامت پر، قرآن پر، تو فرشتوں کا وجود بھی ایسا ہے کہ ان پر ایمان لانا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور بلکہ اس کو جو ہے وہ سورہ النساء کی آیت 136 ہے، جس میں اللہ نے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، اللہ نے اللہ کے انکار کے ساتھ جو ہے فرشتوں کا ذکر کیا ہے، یعنی خدا کے انکار کے ساتھ ہی فرشتوں کا انکار یعنی امپورٹنٹ ہے، یعنی فرشتوں کا جو منکر ہے وہ بھی یعنی گویا دائرہ اسلام میں نہیں ہے۔ اچھا جی،
فرشتوں کو ظاہر ہے کہ یہ جو حدیث میں نے عرض کی، حدیث میں ان اللہ عز و جل خلق الملائکۃ من النور، اللہ نے فرشتوں کو نور سے خلق فرمایا ہے، یعنی بنیادی طور پہ ان کی خلقت جو ہے وہ نورانی ہے۔ تو یہ فرشتے جو ہیں کیا انسانوں کی طرح ان کا کھانا پینا بھی ہے؟ تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، ان الملائکۃ لا یاکلون ولا یشربون ولا ینکحون، فرشتے نہ تو کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور نہ ہی ان کے ہاں کوئی نکاح کا معاملہ ہے۔ یہ وہی واقعہ جس کا پچھلی گفتگو میں اشارہ کیا تھا آپ کی خدمت میں، کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں جو ہے وہ فرشتے جو ہے وہ مہمان آئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے بہت انتظام کیا اور آخر میں پتہ چلا کہ انہوں نے کہا جی ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ تو فرشتے بنیادی طور پر ان کا کھانا پینا، ان کا خوراک چونکہ عالم مادہ سے نہیں ہے، ان کی جو بنیادی کمپوزیشن ہے وہ مادی نہیں ہے، فزیکل نہیں ہے، نتیجتاً ان کی بھوک پیاس جو ہے وہ فزکس کا اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کچھ چیزیں میں تھوڑا سا مزید اضافہ کر کے پھر ہم چلیں گے باقی جو آیت کے مطالعے میں اس کی طرف۔ وہ کیا ہے؟ تقریباً 17 فرشتے ہیں، 17، جن کا ذکر جو ہے حدیث میں آیا ہے، اور بہت ہی یہ چونکہ بڑی خوبصورت سی کیا کہتے ہیں بات ہے، تو میں نے چاہا کہ اس کو آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں۔ وہ ساری ڈیٹیل تو نہیں، صرف تھوڑا تھوڑا جو ہے ان فرشتوں کا تعارف۔ ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے راحیل، اس میں روایت میں آیا ہے امر اللہ تبارک و تعالی ملکا من الملائکۃ الجنہ یقال له راحیل، یہ جنت کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ جس کو اللہ نے حکم دیا، اور یہ وہ فرشتہ ہے جس نے وہ ہے نا حدیث میں کہ پیغمبر کو اللہ نے فرمایا کہ اے رسول، اے حبیب، ہم نے علی اور فاطمہ کا نکاح آسمانوں میں پڑھ دیا ہے۔ تو یہ بڑی ہی ایک نورانی بات ہے، اور اس نورانی بات کا اس حدیث سے تعلق ہے کہ وہ یعنی یہ وہ راحیل وہ فرشتہ ہے جس نے زمین و آسمان کے درمیان امیر المومنین اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا خطبہ نکاح پڑھا ہوا ہے۔ یہ روایات میں ذکر ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے، نورانیت کیا ہے، یہ بہرحال پھر کسی وقت انشاءاللہ۔ تو یہ نکاح جو ہے آسمانی اور زمینی دونوں طرح ہے، تو راحیل وہ فرشتہ ہے جس کو اللہ نے ڈپیوٹ کیا ان دونوں ہستیوں کے نکاح پڑھنے۔ دردائل ان کا ذکر میں کر چکا ہوں کہ جناب ابن عباس سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ پروردگار نے ایک فرشتہ جو ہے وہ خلق فرمایا ہے جس کے 16,000 پر ہیں، اللہ اکبر، اور یہ پر جو ہیں ایک پر سے دوسرے پر کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ زمین و آسمان، زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے۔ اور یہ پر بھی ظاہر میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں بنیادی طور پہ اس پر سے مراد بھی فزیکل دنیا کے پر نہیں ہیں جیسے پرندوں کے پر ہوتے ہیں، یعنی فلائنگ پاور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ خداوند عالم نے اس کائنات میں فرشتوں کو جو پرواز کرنے کی، چونکہ قرآن میں ہے فرشتے جو ہے وہ عروج کرتے ہیں اللہ کی طرف، جو ہے وہ پروردگار کی جانب جو ہے وہ جاتے ہیں، تو یہ جو پروردگار کی طرف جاتے ہیں زمین سے آسمان کی جانب، تو ظاہر اس سے مراد ہے وہی ہے کہ اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ فرشتے پروردگار کی بارگاہ میں جو ہے وہ جاتے ہیں۔ تو یہ جناب ہے دردائیل کو اللہ نے 16,000 پر جو ہے وہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد جو ذکر ہے وہ ہے اسماعیل، ایک فرشتہ ہے۔ یہ فرشتہ جو ہے وہ
کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو آسمان ہے، جو آسمان جو ہم سے مربوط ہے، دنیا والا آسمان، اگرچہ اس کی بلندیاں بھی ابھی کو معلوم نہیں ہو سکی کیونکہ یہ ستاروں والا آسمان ہے، تو الغرض ہے یہاں پہ فرشتہ ہے جس کا نام ہے اسماعیل۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کے مطابق یہ فرشتہ جو ہے وہ جب بندہ کہتا ہے بارگاہ ربوبیت میں یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین 7 مرتبہ 7 ٹائمز جب کہتا ہے تو وہ فرشتہ جو ہے جواب دیتا ہے۔ وہ اسماعیل آگے سے کہتا ہے اے اللہ کے بندے اپنی حاجت مانگو، خدا نے تیری آواز کو سن لیا ہے۔ لیکن بہت ہی خوبصورت ہے، پروردگار مومنین کو کس طرح کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہے، اہل زمین کو کس طرح آسمان کے ساتھ جو ہے وہ مربوط کرنا چاہ رہا ہے۔ جو بندہ کہے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین 7 مرتبہ، تو یہ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ نے تیری آواز کو سن لیا ہے، تو اب دعا مانگو پروردگار سے۔ ایک فرشتہ ہے حیوان۔ حیوان حیات سے ہے، یہ حیوان جو ہے اردو میں، عربی زبان میں اس کا میننگ زندگی ہے۔ حیوان یعنی زندہ، حیات سے ہے یہ۔ تو یہ جو حیوان ہے یہ فرشتہ اللہ نے اس کا تعلق انسان کی خلقت سے ہے کہ جب بچہ شکم مادر میں 4 ماہ کا ہوتا ہے تو اس فرشتے کے ذمے ہے کہ روح جو ہے وہ اس وجود میں ڈالے۔ اس کے بعد زاجر ایک فرشتہ ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو خاتون کی مدد کرتا ہے، اللہ نے اس کے ذمے لگایا ہے یہ کام۔ اب یہ کتنے بچوں کی ولادت ہوتی ہے زمین پہ، اور ایک عجیب و غریب انسان کی سمجھ سے باہر ہے یہ سسٹم، لیکن اس کا مطلب ہے کیلکولیٹڈ ہے، بہت ہی اللہ تعالیٰ نے اس سسٹم کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ رضوان ایک فرشتہ ہے، یہ بڑا خوبصورت ایک روایت ہے۔ اس حدیث کے مطابق جو ہے یہ فرشتہ جو ہے یہ آواز دیتا رہتا ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار، سبحان اللہ۔ تو یہ رضوان ہے جو کہ اس کے ذمے یہ جو ہے وہ کہنا ہے۔ حسقائیل فرشتہ ہے، اس کے بارے میں ہے کہ اللہ نے حسقائیل جو ہے وہ اس کو 18,000 جو ہے وہ پر دیے ہیں، دردائیل کو 16,000 روایت کے مطابق، اور حدیث کے مطابق کہ یہ فرشتہ جو ہے اس کو 18,000۔ پھر ایک فرشتہ ہے میخائیل، یہ فرشتہ جو ہے وہ جب بھی کوئی نمازی جو ہے وہ درود بھیجتا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو یہ فرشتہ جو ہے اس درود کے نتیجے میں اللہ نے اس کے ذمے لگایا ہے کہ اس نمازی کو جہنم سے دور کر دے یا جہنم اس سے دور کر۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ہاں نمازی جب نماز پڑھتا ہے، معذرت چاہتا ہوں ترجمہ تھوڑا سا، تو نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو یہ فرشتہ اس کی نماز کے حوالے سے، تو نماز انشاءاللہ انسان کم از کم جیسی نماز پڑھ سکتا ہے جتنی خود اس کے لیے میسر ہے، چاہیے کہ خدا کے حضور اسی طرح سجدہ ریز ہو تاکہ یہ فرشتہ جو ہے بارگاہ ربوبیت میں سفارش کرے اور انسان جو ہے نمازیوں کی نماز قبول ہو انشاءاللہ۔ پھر ایک فرشتہ ہے سجل، جی اس فرشتہ کے کام جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، پہلے گزر گیا کہ ایک فرشتہ ہے اسماعیل،
یہ بندوں کے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب سال پورا ہو جاتا ہے مکمل، تو خداوند عالم اس فرشتے کو سال کے آخر میں اس مومن کی طرف جو ہے وہ روانہ کرتا ہے۔ تو یہ بہرحال انسانی اعمال کو کنٹرول کرنے والے یہ دو فرشتے ہو گئے۔ دائی ایک فرشتہ ہے، روایت میں لکھا ہے کہ پروردگار نے جو ہے اس کو مقرر فرمایا ہے، اور یہ روایت بڑی خوبصورت ہے۔ اس وقت ماہ رجب بھی ہے، الحمدللہ ماہ رجب کے حوالے سے اس فرشتے کا ذکر بھی بڑا نورانی ہے انشاءاللہ آج کے اس درس میں۔ ان اللہ تعالی نصب فی السماء السابعہ، اللہ نے ساتویں آسمان پہ ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے، ملک یقال لہ الدائی فاذا دخل شہر رجب ینادی۔ تو یہ جو ساتویں آسمان پہ فرشتہ موجود ہے، جب رجب کا مہینہ آتا ہے تو یہ آواز دیتا ہے، ذالک الملک، یہ ہر رات کو یہ پکارتا ہے، کل لیلۃ منہ الی الصباح، رات کو پکارتا ہے صبح تک، اور مبارکباد دیتا ہے، طوبی للذاکرین طوبی للطائعین، اللہ کا ذکر کرنے والوں کو مبارک ہو، خدا کی اطاعت کرنے والوں کو مبارک ہو۔ تو یہ دائی فرشتہ ماہ رجب میں اس کی ڈیوٹی ہے، اور ساتویں آسمان سے آواز دیتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ ہے زحلیل، یہ جو زحلیل ہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص درود بھیجے، وکل اللہ بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرشتہ جو ہے حضرت کی قبر مبارک پہ موکل ہے، اور اذا صلی علیہ احدکم وسلم علیہ، تم میں سے جو کوئی حضور پر درود بھیجے، درود و سلام، تو یہ فرشتہ جو ہے وہ آگے سے کیا کہتا ہے، پیغمبر کی خدمت میں عرض کرتا ہے، قال له یا رسول اللہ فلان سلم علیک، یا رسول اللہ فلاں مومن نے آپ کو سلام بھیجا ہے، آپ کے لیے درود پڑا ہے۔ تو پیغمبر پھر جواب دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ زحلیل جو ہے یہ وہ فرشتہ ہے جو اس کی ڈیوٹی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس آیت کی نورانیت کو اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، گویا ساری کائنات جو ہے وہ پیغمبر کی طرف متوجہ ہے۔ جب اللہ متوجہ ہے اس انداز سے کہ پروردگار درود و سلام بھیجتا ہے، تو ہم میں سے جو کوئی مومن حضور کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجے، تو یہ فرشتہ جو ہے پیغمبر کی بارگاہ میں واسطہ بنتا ہے، پہنچاتا ہے کہ فلاں مومن نے آپ کی خدمت میں درود و سلام کہا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آگے سے اس سلام کا جواب دیتے ہیں۔ ایک فرشتہ ہے اس کا نام ہے ایمان، ایک اور فرشتہ ہے جس کا نام ہے ذوقابیل، ایک اور فرشتہ جس کا میں ذکر کر چکا ہوں مالک، یہ قرآن میں ہے، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ بہرحال یہ جو ہے وہ اس کا یہ نگہبان ہے، سارا کنٹرول جہنم کا جو ہے وہ اس فرشتے کے پاس ہے۔ نکیر اور منکر ہیں، یہ بھی روایت میں موجود ہے۔ یہ منکر نکیر جو ہیں، انسان جب قبر میں جائے گا تو وہاں پہ ان سے ملاقات ہوگی، انشاءاللہ اللہ کرے یہ ملاقات نورانی ہو، پریشانی میں نہ ہو۔ رومان ایک فرشتہ ہے، تو یہ اہل قبر کی آزمائش کے حوالے سے حدیث میں ہے کہ اس فرشتے کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح ہاروت و ماروت ہیں۔ تو یہ ایک تقریباً فرشتوں کی ایک فہرست میں نے عرض کی ہے۔ یہ فہرست کیوں عرض کی ہے؟
یہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں سورہ مبارکہ کے اندر تنزل الملائکۃ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ملائکہ نازل بھی ہوتے ہیں، اور ملائکہ جو ہے وہ آسمان کی طرف جاتے بھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کو میں دو آیتیں قرآن کریم کی بہت ہی قابل غور ہیں۔ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم، اللہ جو ہے آسمان سے زمین کو کنٹرول کرتا ہے، اس کی تدبیر کرتا ہے پروردگار۔ بے الفاظ دیگر سمجھ میں یہ آتا ہے کہ عرش جو ہے اللہ کا، وہ گویا اس کائنات کا کیپٹل ہے، سارے معاملات جو ہیں وہاں سے کنٹرول ہوتے ہیں، اور کائنات کا کنٹرول جو ہے وہ فرشتے جو ہیں وہ کائنات میں موومنٹ کرتے ہیں، وہاں سے نیچے آتے ہیں، نیچے سے پھر خبریں لے کر اوپر جاتے ہیں، اوپر جاتے ہیں ثم یعرج الیہ فی یوم، ایک دن کے اندر جو ہے وہ ان کی واپسی ہوتی ہے۔ یہ آیہ مبارکہ ہے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 ہے۔ سورہ معارج کی آیت نمبر 4 ہے، تعرج الملائکہ، ملائکہ عروج کرتے ہیں یعنی جاتے ہیں اوپر کی طرف، والروح الیہ، اور روح جو ہے وہ واپس جاتی ہے پروردگار کی بارگاہ میں۔ فی یوم کانا مقدارہ 50,000 سنۃ، اور یہ جو فاصلہ طے کرتے ہیں ایک دن کے اندر، یہ 50,000 سال دنیا کے، اور یہ ایک دن میں فاصلہ طے کرتے ہیں ملائکہ، اور روح جو ہے یہ فاصلہ ایک دن میں طے کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ کچھ سوالات آتے ہیں ذہن میں کہ 50,000 سال کا ایک دن جو ہے، تو میں یہ عرض کروں گا نمبر ایک، یہ دن کیا 24 آورز والا دن ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ 24 آورز والا دن جو ہے یہ ہماری اس زندگی، اس دنیا کی لائف میں یہ 24 آورس کا ہے، لہذا دن کا ایک جو ہے وہ ترجمہ یہ دن ہے جو دن جن میں ہم رہتے ہیں، دوسرا ایک ترجمہ دن کا جو ہے بنیادی طور پہ ڈیوریشن، یہ ڈیوریشن کتنا ہے، 24 آورس کا ہے یا تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اس کا مطلب ہے یوم کا معنی ہوا ڈیوریشن۔ تو اب یہ جو ڈیوریشن ہے یہ فرشتوں کے لیے کس طرح اس کو، تو قرآن نے یہاں پہ کہا کہ 50,000 سال تمہارے، اور فرشتوں کا جو ہے وہ ایک دن ہے۔ وہ ایک دن کتنے ٹائمنگ کا ہے، کیا اس کا میئرمنٹ ہے، یہ بہرحال ایک پھر علیحدہ بحث ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قرآن کریم میں سورہ مبارکہ کے اندر آیا ہے کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور وہ جو میں نے 18 فرشتوں کی ابھی جو ذکر کیا ہے، اس کا مطلب ہے کائنات مسلسل کنٹرول میں ہے، چیزیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، ہر چیز کیلکولیٹڈ ہے، ہر چیز جو موو کر رہی ہے وہ بالکل ایک پلان کے تحت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ فرشتے، یہ جو اتنے بڑے بڑے، جن کسی کے پاس 16,000 پر ہیں، کسی کے پاس 18,000 پر ہیں، یعنی ان کی طاقت پرواز کتنی ہے، جو یہ اس یوم سے ممکن ہے۔ میں جو عرض کر رہا تھا، میں ایک پاسبلٹی عرض کر رہا ہوں، وہ پاسبلٹی کیا ہے کہ اس یوم سے مراد ممکن ہے چند سیکنڈ ہوں، اس یوم سے مراد ممکن ہے تھوڑا سا زیادہ ہو، چونکہ کائنات جو ہے وہ ٹائم اینڈ اسپیس کے جو ہمارے پیرامیٹرز ہیں ان کے ساتھ تو نہیں ہم میئر کر سکتے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایوری سنگل سیکنڈ، مائکرو سیکنڈ جو ہے وہ اس کائنات کے اندر کتنی بڑی تبدیلیاں جو ہو رہی ہیں۔ اب یہ نظام عالم جو سارا چل رہا ہے، شب قدر، یہ عظیم فرشتے، یہ جس میں سب سے بڑے فرشتے جو ہیں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ جبرائیل سے بھی بڑا وہ کون ہے، والروح، اس کی اب روح پہ تھوڑی سی میں ایک جو ہے وہ
بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اس روح کی اقسام ہیں مختلف. ایک تو روح وہ ہے جو ہمارے وجود میں ہے جی. تو روح کا ایک جو منبع ہے، روح یعنی انسان کی خواہشات، انسان کی پرسیشنس، انسان کی جو ڈیزائرز ہیں، وہ جو چیز ہے اس کا روح سے تعلق ہے. تو یہ پہلا ایک ہو گیا مرحلہ روح کا، جہاں وجود میں خواہشات نفسانی، دیگر خواہشات کی دنیا جو ہے، تو یہ روح کا ایک مرحلہ ہے. پھر روح کا اگلا مرحلہ ہے وہ جس سے باڈی کے اندر حرکت ہوتی ہے، قدرت ہے اس روح کے اندر. انسان کی جتنی حرکات ہیں یہ ساری کی ساری روح کے اس اینگل یا اس لیول سے ہے، یا روح کی اس قسم کے ساتھ ہے. اس میں یہ جو پہلے دونوں ہیں جہاں پہ خواہشات ہیں، اور دوسرا جہاں پہ ایکشنز ہیں، یہ انسان اور حیوان دونوں برابر ہیں. حیوان کے اندر، جانور اینیملز کے اندر، پرندوں کے اندر، سب کے اندر جو ہے یہ خواہشات والے، البتہ لیولز مختلف ہیں. تو یا مطلب خواہشوں کے دائرے مختلف ہیں، ان کی تعداد کہیں مختلف ہے، لیکن مساوی ہے انسان اور جانور. دوسرا مرحلہ کہ انسان جو کچھ موومنٹس کرتا ہے زندگی کا، تو یہ روح کا جو ہے وہ اگلا لیول ہے، یا اگلی قسم کہہ لیں. روح، اس کو بھی روح کہا گیا ہے. ایک روح کا تعلق جو ہے وہ تفکر سے ہے، تدبر سے ہے، تعقل سے ہے، میڈیٹیشن، وزڈم، انٹلیکٹ. یہ مرحلہ یہاں سے انسان سیپریٹ ہو جاتا ہے جانوروں سے، اینیمل سے بالکل مختلف دنیا میں آ جاتا ہے. تو یہ روح کا پھر اگلا لیول ہو گیا، اگلا مرحلہ ہو گیا. اور اس کے بعد پھر ہے روح جہاں پہ عقل محض کا، یعنی صرف عقل ہے، اس میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. اور یہ اس کا تعلق جو ہے فرشتوں کے ساتھ ہے. فرشتوں کے اندر کوئی خواہشات نہیں ہیں، انسانوں کی طرح ان کے اندر وہ اس طرح کی موومنٹ کا سلسلہ جو ہے وہ نہیں پایا جاتا. تو یہ فرشتوں سے جو ہے فرشتے اس میں شامل. یہ روح جس کا ذکر شب قدر کے حوالے سے ہے، یہ ان سے بھی بالا تر ہے. اب یہ اس کی حقیقت کیا ہے، بہرحال یہ پھر تفسیر کی باریکیاں ہیں اس کے اندر. تو بہرحال جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے بلندتر ہے روح، جیسا کہ روایات میں موجود ہے. تنزل الملائکۃ والروح. اب اس آیت سے آپ سمجھیں کہ کون سے ملائکہ، یعنی کس قدر بلند مخلوق ہے جو شب قدر نازل ہوتی ہے. جناب جبرائیل علیہ السلام اور پلس روح بھی زمین کی طرف ہوئے. اس کو کیسے انسان نہیں پرسیو کر سکتا کہ شب قدر کس قدر بلند رات ہے، کہ کائنات کو کنٹرول کرنے والی قوتیں جو ہیں وہ زمین کی طرف آتی ہیں، نازل ہوتی ہیں شب قدر. یہ سارے خدا کی جو مخلوق ہے، برگزیدہ ترین نورانی مخلوق. فرشتے ظاہر نور ہیں، جبرائیل علیہ السلام کا نور کامل تر ہے، روح کا نور اس سے بھی کامل تر ہے، جیسا کہ روایات میں جو ہے اس کا ذکر موجود ہے. اچھا جی، اس کے بعد جو ہے وہ یہ نازل ہوتے ہیں فیہا بإذن ربہم، اللہ کے اذن سے. اذن پہ پھر بہرحال بہت ساری بحث ہے، ابھی اس میں نہیں جاتے. من کل امر، ہر امر لے کر آتے ہیں. یہ امر کیا ہے؟ یہ امر بھی بہت ہی قرآن کریم کی اس میں آیات کی روشنی میں اس امر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. البتہ یہ امر جو ہے، کیونکہ فرشتے آ رہے ہیں آسمان سے، فرشتے نازل ہو رہے ہیں آسمان کی جانب سے، آ رہے ہیں زمین کی جانب، تو اس امر کا تعلق عالم بالا سے ہے، عالم پروردگار سے ہے، عالم ربوبیت سے ہے. یہ امر جو ہے معمولی نہیں ہے،
ورنہ اس امر کو قرآن کریم میں مختلف میننگز میں اور مختلف پہلوؤں کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ امر جو ہے امر تکوینی ہے، خدائی ہے، امر ملکوتی ہے، چونکہ فرشتے آ رہے ہیں، چونکہ روح جو ہے وہ آ رہا ہے زمین کی جانب، تو اس اعتبار سے اس کا تعلق جو ہے، میں دو تین آیتیں یہاں پڑھتا ہوں تاکہ تھوڑا سا امر سمجھ میں آئے کہ وہ کیا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے 210، هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغلام سوری فی ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر وإلی اللہ ترجع الامور۔ یہاں پہ اس آیت میں جو بات بیان کی گئی ہے، قضی الامر، امر کا فیصلہ ہو گیا، سارے امور جو ہیں اللہ کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ تو یہ امر جو ہے اس آیت میں اگر دیکھا جائے تو یہ وہ امور ہیں جن کا تعلق امر پروردگار سے ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس امر کو میں نے عرض کیا کہ اس کی مختلف ڈائمنشنز جو ہیں وہ قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ فبما، یہ سورہ آل عمران کی آیت 159 ہے، فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، امر میں ان سے مشورہ کرو۔ تو یہ کون سا امر ہے؟ اس امر کا تعلق آسمان سے نہیں ہے، زمین پہ رہنے والے معاملات ہیں۔ اے میرا حبیب ان سے امر میں مشاورت کرو، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ۔ البتہ یہ پھر اب تفسیری مطالب بہت سارے ہیں، میں صرف یہی کرنا صرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ امر جو ہے یہاں پہ کون سا امر مراد ہے۔ یا اسی طرح سورہ النساء کی آیہ مبارکہ 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر، یہ اولی الامر جو ہے، یہ امر جو ہے وہ عام امر نہیں ہے، دنیاوی امر نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں ایک جگہ پہ امر فرعون کا امر، امر شیطان، امر مصرفین کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ لیکن جب کہا جائے امرہ امر ربی، ٹھیک ہے جی، تو وہ دنیا کچھ اور ہے۔ یا مثلا اس کو سورہ یونس کی آیت نمبر 3 ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر، یہ بالکل ریلیونٹ آیت ہے، یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، خصوصاً سورہ مبارکہ قدر کے حوالے سے۔ تیرا پروردگار ہے جس نے آسمانوں کو خلق کیا ہے، زمین کو خلق کیا ہے، فی ستۃ ایام، 3 دنوں میں، سوری 6 دنوں میں۔ یہ 6 دن ظاہر ہے کہ ڈیوریشن اس سے مراد 24 آورز نہیں ہے، ڈیوریشنز ہیں۔ یہ ڈیوریشنز کتنے پہ مشتمل ہیں؟ قرآن کی اس آیت کے حوالے سے 50,000 سال، حدیث میں تو اس سے بھی مختلف ہے، 80,000 سال دنیا کا اور آخرت کا 1 دن ہے، یعنی اس طرح ہے۔ یعنی اگر ہم اس کو دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے آنورڈ یہاں تک ابھی جو ہے وہ میکسیمم جو کیلکولیشن ہمارے پاس موجود ہے وہ 6,000 سال تک کا ہے اندازہ۔ تو 6,000 سال کو اگر 80,000 کے ساتھ کمپیئر کریں تو ابھی شاید ایسے چند منٹ ہی ہوئے ہیں ہمیں دنیا میں آئے ہوئے۔ لہٰذا تو اللہ ہے جس نے، تیرا رب ہے جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ اس کا اقتدار جو عرش پر ہے، یدبر الامر، پروردگار جو ہے امر کو تدبیر کر رہا ہے۔ تو اس امر سے مراد وہی کائناتی امر ہے، تکوینی امر ہے۔ ہاں، یا ایک اور جگہ میں ایک اور آیت یہاں پڑھوں گا، سورہ ہود کی آیت 123 ہے، وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، زمین و آسمانوں اور زمین کا جو غیب ہے وہ اللہ کے لیے ہے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اللہ کی طرف ہی سارا امر جو ہے وہ لوٹ جائے گا۔ تو ان آیات کو دیکھا جائے اور یہ سورہ مبارکہ قدر کی آیت کو اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے امر لے کر بھی آتے ہیں اور امر جو ہے وہ لوٹ بھی جاتا ہے۔
اب اگلا سوال یہ ہے کہ بالآخر ان کا میزبان کون ہے؟ یہاں سے اندازہ ہوگا کہ یہ میزبان کس قدر عظمت کا مالک ہے۔ یہ میزبان کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا، یہ وہی ہے کہ جس کے گھر جبرائیل بھی آ جائیں، جس کے گھر کائنات کے فرشتے آ جائیں، جس کے گھر میں، جس کی میزبانی میں روح جیسا وجود آ جائے، اور لے کے بر کے آئیں، امر لے کر آئیں، امر پروردگار، ٹھیک ہے جی۔ پھر ظاہر ہے کہ یہ پھر واپس جاتے ہیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، فرشتوں کا آنا، اور یہ ساری رات سلامتی کی رات ہے، یہاں تک کہ فجر تک یہ معاملہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ تو اس سے سورہ مبارکہ سے اوورال بہرحال یہ اندازہ ہوا کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے امامت کے حوالے سے، اس نورانی ہستی کے حوالے سے اس کا رول کیا ہے اس کائنات کے اندر، وہی ہے جو کہ ہم مختلف انداز سے جو ہمیں تعلیم کیا گیا ہے۔ این السبب المتصل بین الارض والسماء، بین الدعا میں یہ جملہ ہم پڑھتے ہیں مولانا زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، کہاں ہے وہ جو آسمانوں اور زمین کے درمیان کنیکشن ہے، جو کنیکٹیوٹی کا رول ادا کر رہا ہے۔ ہاؤ بیوٹیفل اٹ از، بہت ہی خوبصورت ہے یہ بات۔ اس کا مطلب ہے انسان کامل جو ہے اس کا رول اس کائنات کے اندر، خداوند عالم کے اس نظام کے اندر بہت ہی بنیادی ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ضرورت ہے اس ہستی سے متوسل ہوا جائے، اور انشاءاللہ اپنے معاملات کی اصلاح جو ہے وہ کی جائے، اور یہی ہستی ہے جو اللہ کی معرفت کا دروازہ ہے، یہی ہستی ہے جو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، اور یہ ہیں، اور اسی طرح ظاہر ہے کہ سارے معصومین علیہ السلام، لیکن بالخصوص امام زمانہ صلوات اللہ وسلم اللہ علیہ، جو اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے جن کی شخصیت جو ہے بہت ہی بلند تر ہے۔ تو پروردگار ہمیں انشاءاللہ قرآن کریم کی ان نورانی حقیقتوں کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی، اور دنیا و آخرت میں اس کو ہمارے لیے ذخیرہ قرار دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آئندہ پھر گفتگو ہوگی کسی اور موضوع